بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہے، والنصارى اور نصرانی ہے، والصابئین اور صابی ہے، من آمنا جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعملا اور عمل کیے، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کا اجر اس رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اس سے پہلے نافرمانوں کے عذاب کا ذکر تھا، تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ڈر ہوگا، نہ یہاں حاصل نہ ہونے والی اشیاء کا افسوس اور حسرت ہوگا، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور جو یہودیوں میں جو ایماندار ہے، جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے، لیکن اگر اب بھی وہ تورات اور سنت موسیٰ پر جمع رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے اور ان کی تابعداری نہ کرے تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے بھی ایماندار وہ ہے جو انجیل کو اللہ کا کلام مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنی زمانے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے، لیکن اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابعدار اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے، لیکن جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو پھر کافر ہو جائے گا۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، یعنی ان کا نام نصارہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی تھی، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے۔ اسی طرح صابی بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بے دین اور لامذہب لوگ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے ایک فرقے کا نام تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے، اور بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہے جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ مجوسیوں کی طرح تھے۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی یہودی ہو، نصرانی ہو یا صابی ہو، کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے کھڑا کر دیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوئی طور، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم لوگوں نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو ہو جاتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جان لیا تم لوگوں نے، ان کے بارے میں، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے بارے میں، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کو، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا پس بنایا ان کو ہم نے، نکالا عبرت، لما بین یدیہا جو پہلے تھے
وما خلفہا اور جو بعد میں آئے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میری نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تامو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ یعنی جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ اب تو احکامات سنیں۔ اس سے تورات مراد ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا، اور اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر تم دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتی۔ پھر اس واقعے کا بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، یعنی یہ لوگ ایک بستی کے باشندہ تھے، ان پر ہفتے کے دن تعظیم ضروری کی گئی تھی، اس دن کا شکار منع کیا تھا، یعنی مچھلیوں کا شکار اس دن منع کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں اس دن بکثرت آیا کرتی تھی، یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے چالاکی کی اور ان کے لیے مچھلیوں کے لیے گڑھے کھود لیے۔ جب ہفتہ والے دن وہ آ جاتی مچھلیاں تو وہ یہاں پھنس جاتی، اتوار کی رات کو وہ جا کر پکڑ لیتے تھے۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل لی اور ان کو بندر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت بنایا تاکہ اور لوگ بھی ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کر لیں۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا کہ ذبح کرو بقرۃ ایک گائے، قالوا بولے اتتخذنا ایک یا تو کرتا ہے ہم سے ہزواً مذاق، قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی، ان اکون کہ ہو جاؤ میں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اسے مال کے لیے قتل کر دیا اور قتل کی تہمت دوسروں پر لگا کر دیت کا مطالبہ کرنے لگا، تو بنی اسرائیل نے شور مچایا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان سے سارا واقعہ عرض کیا کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہے ہیں حالانکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہے کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، مذاق تو جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے۔ اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کیے۔ قالوا اور بولے ادع لنا دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کہ وہ کیسی ہے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہ بے شک اللہ یقول فرماتا ہے، انہا
کہ بے شک بقرتن یہ گائے لا فارد نہ بوڑھی ہے ولا بکر اور نہ جوان ہے، اوان درمیانی ہے، بین ذالک ان دونوں کے، فافعلوا پس کر ڈالو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا بولے ادع لنا دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمیں، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ بے شک اللہ تعالی، یقول فرماتا ہے، انہا بقرتن کے بے شک یہ گائے، صفراء زرد ہے، فاقع لونہا تیز ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین جو خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا بولے بنی اسرائیل ادع لنا دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کہ وہ کیسی ہے، ان البقرہ بے شک اس گائے نے، تشابہ تشبیہ میں ڈال دیا ہے، علینا ہم کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون تو ہم راہ پالیں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، پس اب جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ تیز ہے اور دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ساری ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یہاں بنی اسرائیل کی سرکشی اور حکم الہی وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا، بلکہ بار بار سوال کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکم ملتی ہی اگر وہ اس گائے کو ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھ گئی، یہاں تک کہ اگر آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہو جاتی۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد اور چمکدار رنگ کی ہے، جو دیکھنے والوں کے دل کو بہت پسند آئے۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائے انہیں نظر نہیں آئی تو انہوں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی پوچھئے تاکہ شبہ مٹ جائے، انشاءاللہ اب ہمیں راستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر عائد نہ ہوتی، بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ قال فرمایا انہ بے شک، یقول کہتا ہے اللہ تعالیٰ، انہا بقرتن بے شک یہ گائے، لا ذلول نہ کام کرنے والی ہے، تثیر الارض جو جوتتی ہے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے، مسلمۃ سالم ہے، لا شیۃ فیہا نہ کوئی داغ ہے اس پر۔ قالوا بولے الآن اب، جئتا تو آئے، بالحق حق کے ساتھ، فذبحوہا پس ذبح کر ڈالا، وما کادوا یفعلون اور قریب نہ تھا کہ وہ یہ کام کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہے اور نہ زمین میں ہل جوتتی ہے اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے، وہ تندرست ہے اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، اور پھر انہوں نے ذبح کر ڈالا اور قریب نہ تھا کہ وہ اس حکم پر عمل کرتے۔ یہاں وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم پر لگاؤ، وہ اپنا قاتل بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہاں انہوں نے سوالات پوچھے کہ وہ گائے کیسی ہوگی، کس رنگ کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہوگی، اور نہ وہ جوان ہے نہ بوڑھی ہے، بس درمیانی عمر کی ہے۔ اب کی مرتبہ اس کی اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ ہل نہیں چلاتی، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے اور نہ ہل جوتتی ہے۔ پھر جب انہوں نے یہ کر ڈالا اور گائے کو ذبح کیا اور اس کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا تو ٹکڑا لگتے ہی وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا، اور اس نے اپنے قاتل کا بتایا کہ اس کو اپنے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور جب قاتل کا نام بتایا تو وہ پھر مر گیا،
اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جھگڑا ہونے والا تھا وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی مکاری کھل گئی اور اس کے بدلے میں اسے قتل کر ڈالا گیا۔ اور قریب تھا کہ وہ اس حکم کو بجا لاتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا ارادہ حکم کی بجاوری کا نہیں تھا، لیکن جب اس قدر وضاحت اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم آخر میں ماننا پڑا اور انہوں نے یہ کام کر ڈالا۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔